بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ایس انصاری. یہ ویڈیو ہے محترم انجینئر محمد علی مرزا. عنوان ہے فتنہ انکار حدیث اسلام سے بغاوت. پہلے آپ یہ ویڈیو سن لیں پھر میں کچھ عرض کرتا ہوں. صحیح بخاری میں آپ کو کتاب العلم چیپٹر میں حدیث مل جائے گی. امام بخاری نے کتاب العلم چیپٹر میں ایک پورا باب باندھا ہے کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں حدیثیں لکھی بھی جاتی تھی. منکرین حدیث کا انہوں نے رد کیا ہے اور اس میں پوری سند کے ساتھ یہ بات لے کے آئے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ احادیث عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس ہے، کیونکہ میں حدیثیں زبانی یاد رکھتا ہوں اور وہ حدیثیں لکھ لیتے ہیں. تو اس میں احادیث کا لفظ موجود ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ لفظ اسٹیبلش تھا. اسی کو سپورٹنگ وہ حدیث ہے جو سنن نبی داؤد کے اندر ہے، مسند احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جب عبداللہ بن عمر بن عاص بیٹھا کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام سے جو کچھ سنتا تھا نا وہ لکھ لیتا تھا. مجھے بعض اصحاب نے منع کیا کہ آپ علیہ السلام بھی ایک انسان ہے، بعض اوقات غصے کے عالم میں ہوتے ہیں، تو میں نے پھر حدیثیں لکھنا چھوڑ دی. کچھ عرصہ بعد نبی علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کی کہ یہ وجہ تھی مجھے آپ کے ساتھیوں نے منع کیا. تو آپ نے اپنی مبارک زبان یوں پکڑ کر فرمایا کہ اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. الحمدللہ. تو یعنی یہ بات ثبوت ہے کہ احادیث لکھی جاتی تھی. اچھا، یہ میں اس کوشچن کے جواب کے طور پہ حجیت حدیث کو آج ڈسکس نہیں کر رہا ہوں. جو منکرین احادیث کی طرف سے فتنے اٹھائے جاتے ہیں وہ آلریڈی میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. مرزا صاحب فرما رہے ہیں احادیث محمد کے زمانے میں لکھی جاتی تھیں اور ان کو احادیث ہی کہا جاتا تھا. اس پر امام بخاری نے پورا ایک باب باندھا ہے کتاب العلم کے اندر. جواب: مرزا صاحب ایک بات تو بتائیے، چور کی گواہی اپنی ہی چوری نہ کرنے پر کون بے وقوف تسلیم کرے گا؟ تھانے دار نے چور کو چھوڑ دیا، ڈی ایس پی آیا، اس نے پوچھا کہ تم نے چور کو پکڑ تو لیا تھا، چھوڑ کیوں دیا؟ تو تھانے دار صاحب فرماتے ہیں کہ جناب اس نے خود اپنے منہ سے قبول کر لیا کہ میں نے چوری نہیں کی ہے، اس لیے چھوڑ دیا میں نے. کیا خوب! بھائی صاحب بخاری اور دیگر محدثین پر ہی تو اعتراض ہے. اعتراض تو خود ان پر ہے کہ انہوں نے 250 اور 300 سال کے بعد ایران سے آ کر کالا کر کے روایت کو منسوب کیا محمد علیہ السلام کی طرف، جبکہ دین مکمل ہو چکا تھا. اگر وہ بھی حصہ تھیں دین کی تو جس طرح قرآن ادھر سے آیا ہے اسی طرح وہ بھی وہاں سے آنی چاہیے تھی، اور اگر وہاں سے نہیں آئی تو اس کا مطلب دین کا حصہ نہیں تھی. اعتراض تو یہ ہے کہ یہ 250-300 سال کے بعد یہاں سے کیوں جا رہا ہے کہ بخاری صاحب فرما رہا ہے کہ میں نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا. یہ 250-300 سال کا دورانیہ پوری کر رہے ہیں، سنا کر کے اس سے سنا، اس سے سنا، اور بیچ میں راوی فوت شدہ. ظاہر ہے کہ 1-2 راوی زندہ ہوں گے، باقی تو سارے فوت شدہ ہوں گے. اعتراض تو یہی تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری نے باب باندھا ہے. کتاب العلم کے اندر 86 روایات ہیں. ایک روایت دکھا دیں جس میں قالا حدثنا سمینا کر کے سند کو وہاں تک نہ پہنچایا گیا ہو. ڈائریکٹ کسی صحابی کا لکھا ہوا ہو یا حضور کا لکھا ہوا ہے، کسی صحابی کا لکھا ہوا کہ یہ ان کا ڈائریکٹ لکھا ہوا ہے. جب یہیں سے جا رہی ہے تو بات تو پھر وہی ہو گئی نا. اور سب سے بڑھ کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نکالتے ہیں سارے راویوں کو، چھوڑ دیجئے بخاری صاحب کو. فرض کیجئے میں بیٹھا ہوں وہاں پر، ڈائریکٹ کوئی راوی نہیں بیچ میں بیٹھا ہوں محمد علیہ السلام کے سامنے، اور محمد علیہ السلام مجھ سے فرما رہے ہیں کہ بھئی انصاری تم گھوڑا کھانا چھوڑ دو، گھوڑا حرام ہے.
اب بتائیے میں کیا کروں؟ اب بتائیں میں کیا کروں؟ ان کی بات مان لوں یا قرآن کچھ اور میں گائیڈ کرتا ہے؟ ان سے پوچھوں گا نہیں کہ قرآن میں تو 4 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے 4 چیزوں کو، 4 مقامات پر صرف 4 چیزوں کو، اور پلس 6 کے 145 میں تو اتنی سخت بات کرتی کہ قل آپ کہہ دیجئے لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم، کہ میں تو کوئی حرام چیز پاتا نہیں کسی کھانے والے پر اس وحی میں جو مجھ پر کی گئی. لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، کہ اس کو وہ کھائے، الا ان یکون میتۃ اور دما مسفوحا اور لحم خنزیر، یا یہ کہ وہ مرا ہوا جانور ہو یا بہتا خون ہو یا سور کا گوشت ہو یا وہ چیز جو غیر اللہ کے نام سے لگا دی گئی ہو. یہ 4 چیزیں. ان 4 چیزوں کے علاوہ آپ کہہ دیجئے کہ جو وہی مجھ پر کی گئی ہے اس میں تو میں حرام پاتا ہی نہیں ہوں. اب آپ فرمائیں کہ کیا کیا جائے گا؟ یہ آیت میں پیش نہیں کروں گا ان کو کہ قرآن میں تو یہ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے کہ آپ کہہ دو. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ان کی بھول تسلیم کی جائے گی، بھول تسلیم کی جائے گی، غلطی مانی جائے گی، جیسا کہ 66/1 کے اندر ہے. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی کیوں حرام کرتا ہے اس چیز کو جو اللہ نے حرام کر رکھی ہے، حلال کر رکھی ہے تیرے لیے. اس کا مطلب ہے کہ آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ سے بھول ہو سکتی ہے. دونوں باتیں ممکن ہیں، دونوں باتیں ممکن ہیں. اور یہی بات اس آیت کے اندر سمجھائی گئی ہے. کون سی آیت؟ کون سی آیت؟ 34 کی 50. قل ان زللت، اے نبی آپ کہہ دیجئے، کہلوارا خود ان سے ہی کہ آپ کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ قل ان زللت، کہ میں اگر زال ہو جاؤں، غلطی کر بیٹھوں، غلط راستے پر پڑ جاؤں، بھول جاؤں. اس کا مطلب ہے بڑا گہرا، بڑا بھاری ہے، لیکن ہم وہ کہتے نہیں ہیں. زال گمراہ ہو جانا. لیکن ہم ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں بھول گیا، غلطی ہو گئی مجھ سے، قل ان زللت فانما اضل علی نفسی، تو وہ بھول، وہ غلطی میری ذات کی ہے، میری ذات کی بنا پر، علی نفسی، میری ذات کی بدولت. اور وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي، اور اگر میں ہدایت پر رہوں تو اس وحی کی بدولت جو میرا رب مجھ پر کرتا ہے، میرا رب مجھ پر کرتا ہے. مطلب کیا نکلا؟ مطلب نکلا کہ آپ کا ذاتی قول و فعل حجت نہیں ہے، آپ کا ذاتی قول و فعل وحی نہیں ہے، نہ وحی ہے نہ حجت ہے. وہاں غلطی کا امکان ہے اور وحی میں غلطی کا امکان نہیں ہے. اتباع وحی کی کرنی ہے، اتباع وحی کی کرنی ہے، کسی شخص کی نہیں کرنی. نبی بھی انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، وہ اگر غلطی کر رہے ہیں تو وہ سدھار بھی لیں گے. آپ ان کے پیچھے لگ گئے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ وحی کی اتباع کرنی ہے، اور وحی جو ہے وہ اللہ کی کتاب کے اندر. قل آپ کہہ دیجئے ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، یہ ہے میرے طریقہ کار کہ میں دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ، اللہ کی طرف، بصیرت کے ساتھ. پھر 6/19 کے اندر اللہ شہید بینی و بینکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ میرے تمہارے درمیان گواہ ہے. اللہ شہید بینی و بینکم، کس بات پر؟ اوحی الی ھذا القرآن، اس بات پر کہ مجھ پر جو وحی کیا گیا ہے وہ صرف یہ قرآن ہے. 6/19. اب یہ صرف کہاں سے آ گیا اس کے اندر؟ تراجم میں تو نہیں ہے. وَأُوحِیَ إِلَيَّ الْقُرْآنَ، آپ بتائیے. وَأُوحِیَ إِلَيَّ الْقُرْآنَ، مجھ پر قرآن وحی کیا گیا ہے. یہ بھی درست ہے نا، مجھ پر قرآن وحی کیا گیا ہے. پھر بیچ میں حاضہ کیا کر رہا ہے؟ وَأُوحِیَ إِلَيَّ ھذا الْقُرْآن. جناب عالی قواعد کے روح سے یہ حصر پیدا کر رہا ہے کہ مجھ پر جو وحی کیا گیا ہے وہ صرف یہ قرآن ہے. حاضہ ہٹا دے تب بھی معنی وہی ہوگا، مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا ہے. پھر اس میں حصر نہیں آئے گا. حصر پیدا کرنے کے لیے حاضہ لگایا گیا. وَأُوحِیَ إِلَيَّ ھذا الْقُرْآن، مجھ پر جو چیز وحی کی گئی ہے وہ صرف یہ قرآن ہے. پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 پر آ جائیے. کیا کہتا ہے؟
اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو اس چیز کی تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے. ولا تتبعوا من دونہ، اس کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں کرنی ہے. پھر آگے اولیاء، چاہے اولیاء ہی کیوں نہ ہو. اولیاء کوئی گروہ نہیں ہے، کوئی ٹولہ نہیں ہے. مومن متقین کی جماعت کو اولیاء کہا جاتا ہے. کوئی بھی کیوں نہ ہو اس کی اتباع نہیں کرنی ہے. اتباع کس کی کرنی ہے؟ صرف وحی کی، نازل شدہ کی. انجینئر صاحب، ابھی بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے سوالات ہیں. اب آگے چلیں گے تو پھر ہم آگے چلیں گے. ساتھی اللہ بات رسول ابھی آئے گا. جب آپ آگے چلیں گے تو اس کا آپ جواب دیجئے کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ امام بخاری نے باب باندھا ہے. اسے وہی تو اعتراض ہے ان کے اوپر، امام بخاری پر. والسلام. احسن انصاری.